ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام درسگاہ کربلا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم عزائے حسین علیہ السلام اور کردار کربلا سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم تاریخ کی عظیم ترین ہستی حضرت عباس علمدار حسینی کی ذات گرامی سے درس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور بقائے دین محمدی میں آپ کے کردار کی اہمیت کو جانیں گے۔ اگر تاریخ کربلا پر نگاہ کریں تو ہم حضرت جناب ابوالفضل عباس کو جواں مرد، صاحب ادب، شجاع، وفادار، سقا، علمدار اور خیموں کے نگہبان پائیں گے۔ میر انیس نے آپ کی تعریف اس بہترین انداز میں کی ہے کہ عباس علی قبلہ ارباب وفا ہے، خورشید سپر کرم و لطف و عطا ہے، ثابت قدم جادہ تسلیم و رضا ہے، شمشیر خدا ہے، خلف شیر خدا ہے، کس شوق سے صدقے ہوا فرزند نبی کے، قربان علمدار حسین ابن علی کے۔ ناظرین، عظمت جناب عباس علیہ السلام کا کیا کہنا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی قوت بازو قرار پائے۔ یہاں پر میر انیس فرماتے ہیں کہ اللہ رے اقبال زہ عزت و توقیر، ارشاد کریں قوت بازو جسے شبیر، سرتاب قدم حیدر کرار کی تصویر، زرغا میں وغا حامی یہ دی صاحب شمشیر، پیدا ہے شجاعت رخ گلفام کے اس کے، شیروں کے جگر کانپتے ہیں نام سے اس کے۔ ناظرین، یوں تو دین اسلام کی تبلیغ کا کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، لیکن اس کی بقا امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم قربانی دے کر نہ صرف بشریت کی حفاظت کی بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کی زحمتوں کو جلا بخش دی۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں نہ صرف یہ کہ اپنے دل کے ٹکڑوں کو قربان کیا بلکہ صبر و پائیداری کے ایک عظیم دریا کو بھی عبور کیا اور اس طرح شہادت دی کہ سید الشہداء قرار پائے۔ روز عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لینے کے لیے جناب عباس حاضر ہوئے تو روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے شدت سے گریہ کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس شدت سے گریہ کیا ہے کہ ریش مبارک اشکوں سے تر ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تم میرے لشکر کے سردار ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک آپ کی منزلت کیا تھی اور آپ انہیں کتنے عزیز تھے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روایت کے مطابق جناب عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر درد کے شدید آثار نمایاں تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چچا عباس کی عظمت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بے شک خداوند عالم کے نزدیک میرے چچا حضرت عباس علیہ السلام کو وہ مقام حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے تمام شہداء قیامت کے دن ان پر رشک کریں گے۔ روضہ جناب عباس کے قریب پڑھی جانے والی زیارت میں جو کہ جناب ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے، اس میں اہمیت جناب عباس علیہ السلام کا بیان ہے۔ آپ کی زری کے قدموں کی پائتی کھڑی ہو کر پڑھی جانے والی زیارت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ سلام ہو آپ پر اے ابوالفضل عباس، فرزند امیر المؤمنین، سلام آپ پر اے وصیوں کے سردار کے فرزند، سلام آپ پر اے اس شخص کے فرزند جس نے سب سے پہلے اسلام ظاہر کیا اور ایمان کے اعتبار سے سب سے مقدم رہا اور دین خدا میں سب سے زیادہ پائیدار رہا اور دین اسلام کا سب سے بڑا محافظ رہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور اپنے بھائی کی راہ میں خیر خواہ تھے اور نصیحت کی آپ بہترین بھائی تھے۔ خدا لعنت کرے اس امت کے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا اور لعنت کرے اس امت پر جس نے ظلم کیا اور خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ کی ہتک کی اور حرمت اسلام کو برباد کیا۔ اس کے بعد زیارت میں ملتا ہے
کہ آپ بہترین صابر، مجاہد، حمایت کرنے والے اور مددگار تھے، اور بہترین بھائی اور اپنے بھائی کا دفاع کرنے والے اور اپنے رب کی اطاعت قبول کرنے والے اور رغبت کرنے والے تھے۔ آگے زیارت میں ملتا ہے کہ خدا آپ کو آپ کے آبا کے درجے سے جنت نعیم میں ملحق کر دے۔ خدایا، میں نے اپنے کو تیرے اولیاء کی زیارت کے لیے مہیا کیا ہے، تیرے ثواب کے شوق میں اور تیری مغفرت کی امید کے ساتھ اور تیرے زیادہ احسان کی امید کے ساتھ، تو میں سوال کرتا ہوں کہ درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پاک پر، اور ان کے ذریعے میری زندگی کو پائیدار کر، اور میری زیارت کو ان کی شفاعت سے قبول کر، اور میری زندگی کو ان کے ذریعے پاکیزہ بنا، اور مجھ کو درج فرما کرامت والوں کے درجے میں، اور مجھ کو ان لوگوں میں قرار دے جو تیرے دوستوں کے مشاہد کی زیارت سے کامیاب و کامران پلٹتے ہیں، اور گناہوں کے بخشے جانے کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور عیبوں کو چھپانے کے اور غموں کو دور کیے جانے کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ بے شک تو تقوی والا اور مغفرت والا ہے۔ ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے، اور علماء اکرام نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب قبر مطہر سے رخصت ہونے لگے تو درود و سلام کے بعد ایمان کا اقرار کریں، اور اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دینے کی دعا کریں، اور جنت میں در اہل بیت میں پناہ طلب کرنے کی دعا کریں۔ ناظرین، زیارت کے آخری لمحات میں اس طرح دعا کی گئی ہے کہ خدایا، درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور مجھ کو اپنے ایمان پر موت دے، اور اپنے رسول کی تصدیق اور علی بن ابی طالب کی ولایت اور ان کی اولاد میں ائمہ علیہ السلام کی ولایت پر، ان کے دشمنوں سے برات کرنے پر کہ میں راضی ہوں اے پروردگار اسی بات پر، اور اللہ کا درود ہو محمد اور آل محمد پر، اور پھر اپنے ماں باپ، مومنین اور مسلمین کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر کی گئی دعائیں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ ناظرین، بی بی ام البنین مادر حضرت عباس علیہ السلام ان کے اور ان کے بھائیوں کے غم میں مدینے کے باہر بقیع میں جاتی تھی، اور اس طرح نالہ و فریاد کرتی تھیں کہ جو بھی ادھر سے گزرتا تھا رونے لگتا تھا۔ دوست تو آپ کے ساتھ اس عظیم غم میں آپ کے شریک تھے، لیکن مروان بن حکم جو کہ خاندان نبوت کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ بھی جب بی بی ام البنین کے پاس سے گزرتا تھا تو ان کے گریہ سے متاثر ہو کر رونے لگتا تھا۔ آپ کے مرثیے کے کچھ اشعار کے ترجمے کو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آپ اس طرح گریہ کرتی تھیں کہ دیکھا ہے جس نے حملہ عباس نامور، تھے جس کے ساتھ اور بھی کرار کے پسر، سنتی ہوں ہاتھ کٹنے پہ زخمی ہوا تھا سر، یا رب گھرا تھا لال میرا کیسے خاک پر، ہوتی جو تیغ پاس نہ آتا کوئی نظر، ام البنین کہہ کے پکارے نہ اب کوئی، آتے ہیں یاد مجھ کو وہ شیران حیدری، جب تک تھے میرے لال میں ام البنین تھی، اجڑی ہے ایسی کوک کہ اب کچھ نہیں رہی، وہ میرے چار شیر نیستان مرتضیٰ، سردے کے سو گئے جو سر خاک کربلا، میدان میں جو بھی آ گیا ان سب کے روبرو، وہ جنگ کی زمین پہ برسنے لگا لہو، اے کاش کوئی آ کے مجھے دیتا یہ خبر، کیا واقعاً تھا دست بریدہ میرا پسر۔ بس ناظرین، بی بی ام البنین کے یہ نالے دل کو سخت بے چین کرتے ہیں۔ آئیے پرسہ پیش کرتے ہیں مادر عباس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب ام البنین کی خدمت میں، اور دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ ہمارے جوانوں کو بھی جناب عباس کی طرح اپنے وقت کے امام کا وفادار قرار دے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔